یزید جاندا سی کہ اے سرکاری زمین ہے، سار اٹھاؤ جی، یہ سرکاری کتاب ہے، سرکاری ملکیت ہے، جہدے وچ کدھر لکھیا ہے ماں نکاح واسطے حرام ہے، کتے لکھیا ہمشیرہ نکاح واسطے حرام ہے، وچ لکھیا پھپھی نکاح واسطے حرام ہے، ادھے چ لکھیا پانجی نکاح واسطے حرام ہے، ادھے چ لکھیا بھتیجی نکاح واسطے حرام ہے۔ چونکہ سرکاری جائیداد تے یزید قبضہ کرنا چاہتا سی، ہر اس بندے نال رابطہ کیتا جنہوں یہ ساری کتاب حفظ سی۔ مولا کائنات تو انہوں آباد رکھ جی، کیا بات ہے تھوڑی، کیا بات ہے، تساں توجہ کر لیں جس بسم اللہ۔ اچھا جناب، میرے عزیزو، میں عرض کر رہا کہ وہ سرکاری زمین تے قبضہ چاہتا ہے، گردو نوادیا بندیاں دی زمین اپنی نہیں، انہاں کرنی ہے اتنے شکایت کہ بندہ قابض پہ ہوتا ہے، انہاں نو کنٹرول کر کے دوست بناتا ہے، اپنے ماتحت کرتا ہے، کسی نو شکار کرا کے، کسی نو کھانا کھوا کے، کسی دے مزاج دیا گلا کر کے، کہ جدو میں جتے قابض ہونے لگا کم از کم جڑے اے نے اے آکھن سانو کی۔ یزید دا مطلب یہ سی کہ اے سرکاری جائیداد ہے، ایک قانون دی کتاب ہے، اے دس دیے جائز کی ہے تے ناجائز کی ہے، حلال کی ہے تے حرام کی ہے، یہ تے سارے بندے تے حافظ نہیں، سارے بندے تے حافظ نہیں، یہ جڑے حافظ نہیں انہاں بولنا ہے کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، انہیں حساب لایا پہ پہلے حافظہ کو بیعت لے لو تاکہ جدو پھپھی رو میں اور نظر نہ ویکھاں او آکھن سانو کی۔ میرا خیال ہے کہ سارے بندے کو جو کر گئے، جڑے ویلے میں کسی رشتے نو پائمال کراں اس ویلے کم از کم حافظ دے آکھن نہ سانو کی، جدو حافظ کہہ جان گے سانو کی تے باقی معاشرہ تے کسے کام دا ہے ہی نہیں، انہوں نے تے پتہ ہی نہیں قرآن ہے کیا۔ جدو یزید نے غلط نظر نال پھپھی نو ویکھیا تے حافظہ نے قرآن کہہ دیتا سانو کی، شبیر مدینی اٹھ کے فرمائے خبردار، یہ ملکیت سرکاری ہے اور سرکار کا نمائندہ موجود ہے۔ صدقہ جانا آباد رہے جناب، یہ ملکیت سرکاری ہے اور سرکار کا نمائندہ موجود ہے۔ ہو سکے حسین سوچ کے آنا میرے پاس حافظ قرآن ہیں۔ شبیر فرماتے ہیں آج تیرے ذہن سے یہ بات بھی نکل جائے گی کہ اس کے ملکیت پہ تو قبضہ کرے، اس لیے کہ فرق بڑا ہے، تیرے پاس حافظ قرآن ہیں، ہم محافظ قرآن ہیں۔ سب کے جامعہ آباد روزنہ، تیرے پاس حافظ قرآن ہیں، ہمارے پاس محافظ قرآن ہیں۔ حضرت امام حسین صرف حافظ قرآن نہیں، میرا مولا حافظ قرآن بھی ہے، شکریہ، محافظ قرآن بھی ہے۔ نوجوانوں، حضرت امام حسین دے کٹے سر نے یزید دے شہر سے جا کے قرآن کیوں پڑھے؟ معاف کرنا، میں وہ وجہ دس رہا جڑی حقیقی وجہ ہے۔ اے جنہ کربلا جس خاندان دا حیا نہیں کیتا، ایک قرآن سن کے حیا کرنا سی، جنہ نانے دے معجزے تسلیم نہیں کیتے، انہاں نواسے نو کیڑا معجزے نو تسلیم کرنا سی۔ میرے عزیزو، دو گلاں نے